بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو کہانی گھر۔ آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ سواری کی تلاش میں آج میں اپنے رکشے کو کچھ زیادہ ہی دور لے گیا تھا۔ تاحد نظر ویرانہ ہی ویرانہ تھا۔ گرمی، پیاس اور حبس نے مل کر میرا برا حال کر دیا تھا۔ رات ہی تو اماں نے کہا تھا کہ گھر میں راشن ختم ہونے کو ہے۔ مجھے صرف راشن کی ہی پریشانی نہ تھی، 2 مہینے ہو گئے تھے میں نے گھر کا کرایہ بھی نہ دیا تھا، جبھی تو پریشانی سے سواری کی تلاش میں اتنی زیادہ دور نکل آیا تھا۔ اب تھوڑی دیر سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ شام تو کب کی ڈل چکی تھی، اب رات ہونے والی تھی۔ میں واپس جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے اسی ویران جگہ پر کالے رنگ کے برقعے پہنے ہوئے 3 نقاب پوش لڑکیاں دور سے آتی ہوئی نظر آئی۔ میں حیران رہ گیا کہ اس ویران جگہ پر کوئی گھر بھی نہ تھا، پھر ان لڑکیوں کی موجودگی حیرت میں مبتلا کر گئی۔ لیکن پھر اس آس میں کھڑا ہوا انہیں دیکھنے لگا کہ شاید انہیں کسی سواری کی تلاش ہو، یا پھر راستہ بھٹک کر وہ اس ویران جگہ پر آ گئی ہوں، اور پھر میرا یہ سوچنا ٹھیک ثابت ہوا۔ جب وہ میرے رکشے کے قریب آ کر رکی، ایک نقاب پوش لڑکی مجھ سے کہنے لگی، بھائی کیا آپ ہمیں شاہ حویلی تک چھوڑ سکتے ہیں؟ میں نے فوراً جواب دیا، ہاں جی، کیوں نہیں، آ بیٹھیں۔ میرے کہنے کے بعد وہ تینوں نقاب پوش لڑکیاں رکشے میں بیٹھ گئی تھیں۔ میں خوش ہوا کہ چلو اس ویران جگہ پر کوئی سواری تو میں ہاتھ لگی، ورنہ مجھے حالی رکشہ لے کر یہاں سے بہت دور شہر کی طرف جانا پڑتا۔ شاہ حویلی یہاں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ رکشے میں اتنا پٹرول تھا کہ میں آسانی سے وہاں تک جا سکتا تھا، لیکن شاید واپسی کے لیے پٹرول نہ بچتا۔ میں سوچنے لگا، چلو کوئی بات نہیں، جب یہ لڑکی مجھے کرایہ دے گی تو اسی سے پٹرول ڈلوا لوں گا۔ وہاں کا کرایہ اچھا خاصا بنتا تھا۔ رکشہ چلاتے چلاتے میں سوچ رہا تھا کہ یہ تینوں بلا شاہ حویلی کیا کرنے جا رہی ہیں، کیونکہ وہ تو پچھلے کئی سالوں سے ویران پڑی تھی۔ اس کا مالک نہ جانے کیوں اس رات چپ چاپ اپنے خاندان کے ساتھ وہ حویلی خالی کر کے کہیں دور چلا گیا تھا۔ اس کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں۔ شاید یہ نوجوان لڑکیاں اس کی کوئی رشتہ دار ہوں گی۔ اتنی سوچوں کو سوچتا میں رکشہ چلائے جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا تینوں لڑکیاں ہنس ہنس کر آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ تینوں لڑکیاں ایک جیسے قد اور ایک جیسی عمر کی ہی دکھتی تھیں۔ نقاب نے ان کا چہرہ واضح نہ تھا، لیکن حسین آنکھیں بتا رہی تھیں کہ یہ لڑکیاں بہت خوبصورت ہوں گی۔ اچانک یہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی، بھائی ہمارے پاس تو کرایہ نہیں ہے، ہم آپ سے یہ کہنا بھول گئے تھے۔ ان کی یہ بات سن کر میں نے ایک لمبی سانس لی تھی۔ پھر میں ان سے کہنے لگا، کوئی بات نہیں، اگر کرایہ نہیں ہے، ویسے بھی آپ تینوں لڑکیوں کا اس ویرانی جگہ پر موجود ہونا خطرے سے خالی نہیں۔ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ آج کل حالات ویسے بھی اچھے نہیں، میں آپ کو وہیں چھوڑ دیتا ہوں جہاں آپ کو جانا ہے۔ کرائے والی بات سن کر مجھ پر مایوسی طاری ہوئی تھی، لیکن میں نے پھر بھی ان لڑکیوں پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ میری بات سن کر وہ خاموش تھیں۔ اب میں سنجیدگی سے رکشہ چلا رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ملنے والی خوشی اب غائب ہو گئی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد شاہ حویلی آ گئی تو وہ تینوں لڑکیاں مجھے کچھ کہے بنا رکشے سے اتر کر اس حویلی میں داخل ہو گئیں۔ اس حویلی کے آس پاس کے گھر بھی کب کے ویران پڑے ہوئے تھے۔ اب میں رکشہ گھما کر واپسی کی طرف موڑ رہا تھا کہ اچانک ہی میری نظر پیچھے رکھی ایک کالی تھیلی پر پڑی۔ یہ تھیلی تو ان تینوں لڑکیوں میں سے کسی ایک کے پاس تھی۔ پھر میں نے رکشہ روکا اور اتر کر اس تھیلی کو دیکھا۔ وہ تھیلی وزن میں زیادہ تھی، نہ جانے اس میں ان کی کیا چیز تھی۔ میں حویلی سے زیادہ دور نہ آیا تھا، اسی لیے پلٹ کر فوراً ہی وہاں جا پہنچا۔ اس ویران اور بسیدہ سی حویلی میں نہ جانے کو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ عجیب سا خوف مجھے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا، لیکن پھر بھی یہ کسی کی امانت تھی، اور وہ بھی وہ لڑکیاں جو اکیلی رکشے میں بیٹھ کر آ گئی تھیں۔ پھر جیسے ہی میں نے حویلی کے دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ رات کے اس پہر حویلی کا منظر بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ اندر جا کر تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں پر کسی انسان کا نام و نشان بھی نہ ہو۔ تو پھر بلا وہ لڑکیاں کہاں چلی گئی تھیں؟ وہ تو میرے سامنے ہی اس حویلی میں داخل ہوئی تھیں۔ حویلی کے سارے دروازے بند پڑے تھے، نہ تو کوئی دیا روشن تھا اور نہ ہی کوئی ایک ایسی نشانی ملی تھی کہ جہاں پر انسانی زندگی کی موجودگی کا احساس ہو۔ اب خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ میں فوراً ہی باہر آ گیا، جلدی سے رکشہ سٹارٹ کیا اور سڑک پر لے کر جانے لگا۔ وہ تھیلی میں نے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لی تھی۔ اب مجھے اس تھیلی سے بھی ڈر لگ رہا تھا، نہ جانے وہ کون لڑکیاں تھیں اور حویلی میں جا کر یوں غائب ہو گئی تھیں۔ میں بہت خوف زدہ سا گھر پہنچا تھا۔ اماں نے دروازہ کھولا۔ میں تھکا ہارا چارپائی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اماں نے جب میرے پریشان چہرے کو دیکھا تو کوئی بھی سوال نہ کیا تھا۔ میں چپ چاپ کھانا کھا رہا تھا۔ میں نے چھوٹی بہنوں کے بارے میں پوچھا تو اماں کہنے لگی، وہ تو کب کی سو گئی ہیں۔ تبھی اماں کی نظر میرے قریب رکھی اس کالی تھیلی پر پڑی۔ اماں کہنے لگی، بیٹا یہ کیا ہے؟
میں اماں سے کہنے لگا کوئی سواری رکشے میں یہ بھول گئی تھی۔ تبھی اماں نے اس تھیلی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اسے کھول کر دیکھنے لگی۔ میں اماں کو روکنا چاہتا تھا کہ جس سواری کی یہ تھیلی تھی وہ نہ جانے کون تھی، کہاں سے آئی تھی، لیکن اماں نے میرے کہنے سے پہلے ہی وہ تھیلی کھول دی تھی۔ اب میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس تھیلی میں کچھ ایسا نکلا تھا جس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میرا نام سرفراز ہے۔ میں اماں ابا کی سب سے پہلی اور اکلوتی اولاد تھا۔ میرے بعد آنے والی 3 بہنیں تھیں، اس لیے اماں ابا کو سب سے زیادہ عزیز ہو گیا تھا۔ نہ صرف تینوں بہنیں بلکہ اماں ابا بھی میرے ناز نخرے اٹھاتے نہ تھکتے تھے، لیکن میں نے کبھی بھی اس لاڈ پیار کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا تھا۔ میں ایک سیدھا سادہ اور ذمہ دار لڑکا تھا۔ بہت ہی کم عمری میں مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میرے کندھوں پر نہ صرف اماں ابا بلکہ دونوں چھوٹی بہنوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ میں ابھی اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ تینوں چھوٹی بہنیں بھی میرے ساتھ ہی ایک سرکاری اسکول میں جاتی تھیں۔ ابا رکشہ چلاتے تھے۔ سب سے بڑی پریشانی ہمارے گھر کی تھی کہ ہمارا گھر کرائے پر تھا۔ ابا نے ساری زندگی بڑی کوشش کی کہ وہ ایک گھر خرید لیں، لیکن ہمیشہ کوئی نہ کوئی مجبوری آڑے آ جاتی اور ان کا یہ خواب ادھورا رہ گیا۔ میں بھی ابا سے چھپ چھپ کر رکشہ چلانا سیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے کہتے رہتے کہ ابھی تمہاری پڑھنے لکھنے کی عمر ہے، ابھی اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ میں نہیں چاہتا تم ساری زندگی میری طرح رکشہ ڈرائیور بن کر گزارو، بلکہ پڑھ لکھ کر کوئی بڑا افسر بننا۔ لیکن میں کیا کرتا؟ ابا بڑھاپے میں یوں سڑکوں پر رکشہ لے کر گھومتے تھے تو مجھے اچھا نہ لگتا تھا۔ اب میں صرف 12 سال کا ہی تھا، لیکن اچھا خاصا رکشہ چلانا سیکھ گیا تھا۔ پھر اس سال سردیاں آئیں تو ابا بیمار رہنے لگے۔ وہ اور اماں چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں، مجھے معلوم ہی نہ تھا وہ آخری رات کی سرگوشیوں میں کیا باتیں کرتے ہیں۔ پھر یہ بھیانک انکشاف اس دن مجھ پر ہوا جب میں رات کو اٹھا تو ان کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے ان کی باتوں پر دھیان دیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ابا کو جگر کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا اور ان کا مہنگا علاج کرنا ہمارے جیسے غریب لوگوں کے بس کی بات نہ تھی۔ ابا اماں سے کہہ رہے تھے کہ اب میں سرفراز کو رکشہ چلانا سکھا دیتا ہوں تاکہ میرے جانے کے بعد تم لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ ابا کی یہ بات سن کر میں بستر میں لیٹ کر پوری رات روتا رہا۔ پھر میں نے خود ہی ابا سے خواہش کا اظہار کیا کہ میں رکشہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ میری بات سن کر دکھ سے مسکرائے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ صرف 2 مہینے کے اندر میں بھرپور رکشہ چلانا سیکھ چکا تھا، اور رکشہ سیکھنے کے صرف چند مہینے بعد ہی ابا کی ایک دن اچانک چپ چاپ ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی وفات پر میں صرف 15 برس کا تھا، اور کوئی رات ایسی نہ گزرتی تھی جس دن میرا تکیہ آنسوں سے گیلا نہ ہوا ہو۔ لیکن میں نے بغیر کسی احساس دلائے باقی ساری ذمہ داریاں اپنے چھوٹے سے کندھوں پر اٹھا لی تھیں۔ میں اماں اور بہنوں کو یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ اکیلی پڑ گئی ہیں۔ ابا کے مرنے کے بعد اماں اور بہنوں سے کہہ رہی تھی کہ وہ اسکول بھی چھوڑ دیں، گھر بیٹھ جائیں، لیکن میں نے انہیں صاف منع کر دیا اور پرائیویٹ ہی میٹر کرنے کا فیصلہ کر کے رکشہ چلانا شروع کر دیا۔ پھر 2 سال کے اندر اب میں ایک ماہر رکشہ ڈرائیور بن چکا تھا۔ میری زندگی میں بس ایک ہی خواہش تھی جو ابا کی ادھوری خواہش ہے، وہ میں پوری کر لوں۔ میں اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتا تھا، لیکن رکشے کی کمائی میں اتنی بچت نہ ہو پا رہی تھی۔ ویسے بھی مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا اور گھر کو چلانا اس سے بھی زیادہ مشکل۔ اس دن بھی وہ 3 سواریاں جو ملی تھیں، ان کی یہ تھیلی میرے ہاتھ لگی۔ اماں نے میرے منع کرنے کے باوجود تھیلی کھول دی تھی۔ اس میں سے نکلنے والا قیمتی خزانہ دیکھ کر میں اور اماں حیران رہ گئے تھے۔ پھر اماں نے واپس وہ تھیلی بند کی اور کہنے لگی، بیٹا یہ کسی کی امانت ہے اور ہم اس میں ہرگز خیانت نہیں کر سکتے۔ بے شک میری اماں کی یہی تربیت تھی۔ میں نے اماں سے کہا، ہاں اماں، یہ تھیلی یقیناً ان سواریوں کے لیے بہت قیمتی ہوگی، وہ اس تھیلی کو لینے واپس ضرور آئیں گی۔ اماں وہ تھیلی حفاظت سے اپنی الماری میں رکھ دی اور مجھے کہنے لگی، کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہ کرنا ورنہ ہمارے لیے پریشانی ہو جائے گی۔ دوسری صبح میں معمول کے مطابق اٹھا اور رکشہ لے کر نکل گیا۔ صبح سے ایک سواری نہ ہاتھ لگی تھی۔ دوپہر ہو گئی۔ اچانک ہی مجھے کھڑے کھڑے خیال آیا، کیوں نہ دن کے وقت جا کر ایک بار حویلی میں جا کر دیکھوں کہ آخر وہ 3 نقاب پوش لڑکیاں وہاں رہتی ہیں یا نہیں۔ اس رات کو تو مجھے کوئی بھی نظر نہ آیا تھا۔ اب میں اسی کشمکش کا شکار تھا۔ ان کی ایک بہت بڑی عمارت میرے پاس موجود تھی، مجھے لازمی وہاں جانا چاہیے تھا۔ پھر میں نے رکشہ سٹارٹ کیا اور اسی حویلی کی طرف جانے لگا۔ وہ یہاں سے کافی دور تھی۔ ان کی ایک بہت قیمتی چیز میرے رکشے میں رہ گئی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ اس چیز کو واپس لینے کیوں نہیں آئی۔ 1.5 گھنٹے کے سفر کے بعد میں اس حویلی کے سامنے کھڑا تھا۔ آس پاس کے گھر بھی خالی تھے، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی آتا جاتا ہی نہیں۔ اتنی بڑی حویلی، لیکن عجیب ویرانی سی اس کے اندر چھائی ہوئی تھی۔
اب میں اس کے اندر چلا گیا اور لان کی حالت بتا رہی تھی کہ اس میں کوئی بھی نہیں رہتا اور لان کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں جیسے ہی تھوڑا آگے گیا اچانک ہی مجھے کانوں میں نسوانی آواز آئی۔ یہ آوازیں اندر سے ہی آ رہی تھیں، شاید کسی کمرے میں وہ لڑکیاں موجود تھیں۔ اب مجھے یوں بنا اجازت اندر جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس قیمتی زیورات کا سوچ کر میں اندر چلا گیا۔ اندر گیا تو حیرت سے دنگ رہ گیا، سارے کمرے بند پڑے تھے۔ پھر ہنسنے کی آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں؟ میں نے زینے سے جاتے اوپر والے فلور کی طرف دیکھا، وہاں بھی کمرے بنے ہوئے تھے، لیکن ان سارے کمروں کے دروازے بھی بند تھے۔ تبھی اچانک بند کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکایا تھا۔ میرے اوسان خطا ہو گئے، ضرور یہاں پر کوئی ایسی مخلوق تھی جو انسان کو دکھائی نہیں دیتی۔ یہ حویلی کہیں اسیب زدہ تو نہیں؟ یہی سوچ کر میں الٹے پیروں وہاں سے بھاگا تھا۔ جیسے ہی میں اس حویلی سے باہر آیا ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا۔ جب اس نے میرا خوف سے پیلا پڑتا چہرہ دیکھا تو کہنے لگا، نوجوان، تم اس بھوتیا حویلی میں کیا کر رہے تھے؟ یہ تو سالوں سے بند پڑی ہے۔ لگتا ہے تم نئے ہو اس علاقے میں، جبھی تو تمہیں اس بات کی خبر نہیں۔ میں نے بمشکل اپنے حواس قابو کیے تھے، پھر اس شخص سے کہنے لگا تھا کہ ہاں، میں کل یہاں سے ایک سواری کو چھوڑا تھا اور اس کا کوئی سامان میرے رکشے میں رہ گیا تھا، اسی لیے بس وہی دینے کے لیے اس حویلی میں آیا تھا، لیکن ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ کیا یہ حویلی بند پڑی ہے؟ میں نے ایک ہی سوال میں اس شخص سے بہت سارے سوالات پوچھ لیے تھے۔ وہ حیران ہوا، پھر کہنے لگا، اچھا، لیکن اس میں تو پچھلے 20 سالوں سے کوئی بھی نہیں رہتا۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ اس حویلی میں رہنے والا خاندان جنات سے پریشان ہو کر یہ حویلی کب کا چھوڑ کے چلا گیا تھا؟ وہ لوگ آج تک واپس ہی نہیں آئے جب سے یہ حویلی اس طرح ویران پڑی ہوئی ہے۔ اس حویلی کے بارے میں تو کئی طرح کی باتیں مشہور ہیں۔ اس شخص کی باتیں سن کر میں حیران پریشان کھڑا تھا، کیونکہ ان تینوں نقاب پوش لڑکیوں کے چہرے میری آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ وہ رات کے آدھے پہر مجھے کرایہ دیے بغیر جہاں ہی اتری تھی، اب مجھے مزید جاننے کا تجسس ہو رہا تھا۔ اگر میں شخص کو بتا دیتا کہ میرے رکشے میں ان کا بہت قیمتی خزانہ رہ گیا تھا، وہ کبھی بھی میری بات پر یقین نہ کرتا۔ پھر میں نے اسی طرح واپس آ گیا۔ ہر ایک نے گھر آ کر میں نے اماں سے کہا کہ میں اس خزانے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اماں نے وہ تھیلی میرے سامنے لا کر رکھ دی۔ اس میں چمکنے والے قیمتی ہیرے جواہرات اسی طرح موجود تھے جس طرح کل رات کو وہ میں نے دیکھے تھے۔ اماں کہنے لگی، بیٹا، کیا وہ لڑکیاں نہیں ملی جو یہ خزانہ چھوڑ گئی تھی؟ تو میں نے کہا، نہیں اماں، یہاں پر وہ لڑکیاں اتری تھیں، وہ حویلی تو بالکل ویران پڑی ہے، میں آج بھی وہ دیکھ کر آیا ہوں۔ پھر اماں کہنے لگی، بیٹا، ایسا کرتے ہیں، اس میں سے تھوڑا سا سونا بیچ دیتے ہیں، گھر کا کرایہ بھی ادا کرنا ہے اور راشن کے لیے بھی پیسے نہیں، تم کیا کہتے ہو؟ اس بات پر میں نے اماں سے کہنے لگا، نہیں اماں، یہ ہمارے پاس کسی کی امانت ہے، ہم ہرگز ان کی اجازت کے بغیر اس میں سے کچھ بھی خرچ نہیں کر سکتے۔ اماں نے میری بات پر سر ہلا دیا، پھر اس تھیلی کو ایسے ہی لپیٹ کر اپنی الماری میں رکھ دیا۔ میں سوچنے لگا، جب تک میرے پاس گھر موجود رہے گا، اسی طرح اماں اور میرا ذہن اس خزانے کے بارے میں یہی سوچیں آتی رہیں گی۔ اس سے تو بہتر ہے کہ میں ان لڑکیوں کو ڈھونڈوں اور ان کی یہ امانت ان کے حوالے کروں، ایسا نہ ہو کہ میری نیت خراب ہو جائے اور میں اسے بیچ ڈالوں۔ دوسرے دن صبح میں رکشہ لے کر نکلا تو اتفاق سے اسی ایریے کی سواری مجھے لگ گئی۔ وہ ایک بڑی عمر کا بزرگ تھا جو اسی طرف جا رہا تھا۔ پھر میں نے باتوں ہی باتوں میں اس بزرگ سے پوچھا، کیا آپ شاہ حویلی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ وہ بزرگ بہت حیران ہوا، پھر کہنے لگا، ہاں بیٹا، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ تو 20 سالوں سے حالی ایک پرانی حویلی ہے۔ جی بابا جی کہنے لگے، بس مجھے ایسے ہی اس کے بارے میں کچھ جاننے کا شوق ہے، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہاں کے مالکوں نے اسے کیوں خالی کیا تھا؟ پھر وہ بزرگ کہنے لگا، آج سے 20 سال پہلے اس حویلی میں ایک خاندان بستا تھا، وہ لوگ بہت ہنسی خوشی رہ رہے تھے، لیکن ان کے خاندان کا ایک نوجوان جن کا نام افروز تھا، اس کا آنا جانا بہت غلط لوگوں میں ہو گیا تھا۔ وہ لوگ جادو ٹونے کے ماہر تھے اور افروز کو بھی انہوں نے اسی کام میں لگا دیا تھا۔ اس حویلی میں رہنے والے سارے ہی لوگ جانتے تھے کہ افروز کا آنا جانا ایک پیر کے استانے پر ہے۔ ایک دن افروز نے اس پیر کو ایک عمل کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ پیر کوئی خاص عمل کر رہا تھا جسے کر کے وہ جنات کو اپنا موکل بنانا چاہتا تھا۔ پھر دوسرے دن پیر نے اپنے استانے پر کام کرنے والے سارے مریدوں کو خوشخبری سنائی کہ اس نے 4 جنزادوں کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ وہ نہایت خوش نظر آ رہا تھا۔ پھر افروز نے سوچا، جب یہ پیر وہ عمل کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ یہی سوچ کر وہ گھر آیا اور اس نے اس حویلی کی سب سے اوپر والی منزل کی چھت پر بیٹھ کر وہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ مسلسل 7 راتوں تک
سب سے چھپ کر وہ عمل کرتا رہا۔ جیسے ہی عمل ختم ہوا تو اچانک ہی جیسے حویلی میں کوئی بھونچال آ گیا، تیز گرد و غبار اور لال آندھی چلنے لگی۔ حویلی میں چاروں طرف ایک طوفان سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ چیزیں ادھر سے ادھر خود بخود اڑ رہی تھیں، دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ سارے حویلی کے لوگ پریشان ہو گئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد سب کچھ تھما تو افسوس کی ایک خوشی کی خبر ملی کہ اس نے ایک بڑے جنات کے ساتھ ان کے سردار کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے، کیونکہ افروز خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ وہ بابے کے جو کل تھے، یہ ان کا سردار تھا جو دوسرے جن زادوں سے کہیں زیادہ خطرناک تھا۔ لیکن حویلی والے نہیں جانتے تھے کہ آنے والی زندگی ان کے لیے کتنی مشکل ہونے والی ہے۔ جیسے ہی وہ سرفراز کا موکل بنا، اب افروز نے حویلی کے کمرے میں ہی اپنا آستانہ بنا لیا۔ اب وہ ہر کام کر سکتا تھا جو وہ پیر سے کیا کرتا تھا، لیکن چونکہ وہ جنات قبیلے کا سردار تھا، اسی لیے آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک جنات اس حویلی میں آ کر رہنے لگے۔ وہ جنات اپنے سردار کو بہت زیادہ چاہتے تھے، کسی قیمت پر بھی انسانوں کی دنیا میں اسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اسی لیے جب سارے آ کر اس حویلی میں رہنے لگے تو حویلی میں رہنے والے خاندان کے لیے پریشانیوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ پہلے تو وہ اس بات سے لا علم تھے کہ حویلی میں یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن دن بدن افروز کی حرکتیں مشکوک ہوتی جا رہی تھیں۔ اب دن میں تو جنات ظاہر نہ ہوتے، لیکن جیسے ہی رات ہوتی حویلی میں چیزیں اٹھانے پٹھانے کی آوازیں شروع ہو جاتی۔ افروز نے صرف ایک ہی جنات کے سردار کو اپنا موکل کیا تھا، باقی جنات اس کے باس سے باہر تھے۔ وہ بڑی مشکل سے گرفتار ہو گیا تھا۔ اب وہ اس کے پیر کے پاس جا پہنچا اور اس نے ساری پریشانی اسے آگاہ کیا۔ پھر اسے کہنے لگا، تم نے میری بغیر اجازت کے وہ عمل کیوں کیا؟ میں نے تو کبھی بھی کسی سردار کو اپنا موکل نہیں بناتا، کیونکہ پھر جنات پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اب وہ جنات تم سے بدلہ لینے کے لیے کبھی بھی حویلی خالی نہیں کریں گے، اسی لیے تمہارے پورے خاندان کو یہیں سے جانا ہوگا، ورنہ وہ تمہیں نقصان پہنچانا شروع کر دیں گے۔ افروز نے پیر کی ایک بات بھی نہ مانی اور نہ ہی اس نے اپنے گھر والوں کو اس بات سے آگاہ کیا۔ لیکن پھر کچھ دن بعد ہی جنات کے بدلے آثار شروع ہو گئے۔ جب حویلی میں رہنے والے نوجوان لڑکی کو دورے پڑنے لگے، اسے ہر جگہ جنات دکھائی دیتے اور وہ خوف سے چیخیں مارتی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر سب پریشان ہو گئے۔ پھر ایک مولوی آیا اور اس نے سارے حویلی والوں کو بتایا کہ تمہارے خاندان کے کسی فرد نے یہ غلطی کی ہوئی ہے کہ اس نے جنات کو ستایا ہے۔ اب اس کا یہی حال ہے کہ آپ لوگ یہ حویلی چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں، کیونکہ اس جنات کے پورے قبیلے نے اس حویلی پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ کسی قیمت پر بھی یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اس لڑکی کی وجہ سے ان کا پورا ٹھکانہ برباد ہو گیا ہے، ان کی زندگی میں بھونچال برپا ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ غصے کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ اب افروز شدید شرمندہ تھا، بار بار اس مولوی سے کہنے لگا، اس کا کوئی حل نکالے، ہم اپنی حویلی ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن مولوی صاحب کہنے لگے کہ اس پورے قبیلے سے لڑائی کرنا میرے بس کی بات نہیں، اس کے لیے میں یہی کر سکتا ہوں کہ آپ لوگ چپ چاپ یہ جگہ خالی کر دیں۔ اور مولوی نے اب بنا علاج کیے ہی چلا گیا تھا۔ اب تو اس حویلی میں 100 کا سما تھا۔ پھر راتوں ہی رات وہ پورا خاندان یہ حویلی چھوڑ کر چلا گیا۔ آہستہ آہستہ پورے محلے کو پتہ چل گیا تھا کہ اس حویلی میں کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ بات جاننے کے بعد کسی بھی محلے والے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس حویلی کا رخ کرے۔ لیکن جوان، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم اس کے بارے میں اتنا کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس بزرگ کی باتوں نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر میں نے انہیں سچائی بتانے کا فیصلہ کیا اور ان کا پوش لڑکیوں کا بتا دیا کہ کس طرح رات کے آدھی پہر وہ رکشے میں قیمتی خزانہ چھوڑ کر خود حویلی میں چلی گئی تھی۔ بزرگ بڑی حیرت سے میری بات سن رہے تھے، پھر کہنے لگے، تمہاری بات سن کر تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ ضرور اسی جنات کے خاندان کی جن زادیاں ہوں گی، ہو سکتا ہے سردار کی شہزادیاں ہوں، کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ رات کے آدھے پہر اس حویلی سے آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کئی لوگوں نے چھت پر چلتے پھرتے جنات کو بھی دیکھا ہے، اسی لیے ہمارے علاقے کے کوئی لوگ بھی رات کو گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ پھر میں اس بزرگ سے کہنے لگا، لیکن وہ میرے رکشے میں وہ قیمتی خزانہ چھوڑ کر کیوں گئی؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ پھر وہ بزرگ کہنے لگے، یہ بات تو میں بھی نہیں جانتا بیٹا، ہو سکتا ہے وہ خزانہ لینے تمہارے پاس دوبارہ ضرور آئیں۔ اب ان کی منزل آ گئی تھی، یہاں سے تھوڑی ہی دور وہ حویلی تھی، لیکن بزرگ کا کہنا تھا کہ جنات رات کے وقت دکھائی نہیں دیتے، لیکن وہ رات کو ہی پوری حویلی میں گھومتے پھرتے ہیں۔ پھر میں نے سوچا مجھے ان جنزادیوں سے ملنے کے لیے رات کو آنا چاہیے تھا۔
اب میرا رخ گھر کی طرف تھا۔ تھوڑے بہت پیسے جمع ہو گئے تھے، میں نے ان سے ہی معمولی سا راشن خریدا اور گھر چلا گیا۔ ان کا پوش جن زادیوں نے مجھے عجیب مشکل میں پھنسا دیا تھا۔ اب میرا رکشہ چلانے پر بھی دھیان نہ رہا تھا۔ اماں الگ اس خزانے کی وجہ سے پریشان رہتی، وہ یہی سوچتی ہیں کہ کہیں چور چکا ہمارے گھر میں نہ گھس آئے۔ پھر میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور رات میں اس حویلی میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اب میں رات کے آدھے پہر اس حویلی میں جانا چاہتا تھا، بغیر اماں کو بتائے۔ جیسے ہی رات ہوئی میرا رخ اس حویلی کی طرف تھا۔ رکشے کو میں نے وہاں ہی تھوڑی دور ایک درخت کے نیچے کھڑا کر دیا تھا۔ اب پیدل ہی پیدل اس حویلی کی طرف جا رہا تھا۔ ساری گلیوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا، انسان تو دور کی بات ہے، کوئی جانور بھی یہاں دور دور تک نظر نہ آ رہا تھا۔ میں شدید خوف کا شکار تھا، لیکن پھر بھی ہمت کر کے اس حویلی میں آ گیا۔ جیسے ہی اندر آیا تو خوف سے میری حالت بری ہو گئی۔ دن کے وقت جو حویلی بالکل بوسیدہ اور اجڑی ہوئی نظر آتی تھی، اب اس میں روشنیوں کی وجہ سے خوب رونق تھی۔ میں ایک درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک ہی حال کا بڑا سا دروازہ کھلا اور پھر میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا، اس دروازے سے 3 خوبصورت لڑکیاں نکلیں اور ان کے لمبے لمبے سنہری بال تھے، لمبے لمبے ریشمی چوگے پہنے۔ وہ ہنس ہنس کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھیں۔ میں نے ان کی آنکھوں سے پہچان لیا تھا کہ یہ وہی جن زادیاں تھیں جو نقاب پوش بن کر میرے رکشے میں بیٹھی تھی۔ اب میں درخت کے پیچھے کھڑا خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ انہوں نے مجھے ضرور دیکھ لینا ہے، کیونکہ وہ میری طرف ہی آ رہی تھیں۔ اب وہ اسی درخت کے نیچے کھڑی ہو کر باتیں کر رہی تھیں جس کے پیچھے میں چھپا تھا۔ ایک جن زادی دوسرے سے کہنے لگی، مجھے یہاں سے آدم زاد کی بو محسوس ہو رہی ہے، ایسے لگتا ہے ہماری حویلی میں کوئی آدم زاد آ گیا ہے۔ دوسری جن زادی کہنے لگی، ہاں مجھے بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، لیکن بھلا آدم زاد یہاں آنے کی ہمت کیسے کرے گا، کیونکہ یہاں پر رہنے والے سارے ہی انسانوں کو خبر ہے کہ اس حویلی پر ہمارے پورے قبیلے کا راج ہے۔ ہم یہاں کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہمارے ساتھ رہے۔ وہ تینوں ایسے باتیں کر رہی تھیں جبکہ میں خوف سے سانس بھی نہ لے پا رہا تھا۔ پھر تیسری جن زادی کہنے لگی، چلو آؤ ہم ابا حضور سے کہتے ہیں کہ جن زادوں کو بھیج کر اچھی طرح یہاں کی دیکھ بھال کروائیں۔ اب وہ تینوں اندر کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ اچانک ہی میرے پاؤں پر کسی کیڑے نے کاٹا تو میرے منہ سے زوردار چیخ نکل گئی۔ تبھی وہ تینوں ایک دم پلٹی تھی۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ میں نے انہیں یوں دیکھتے پایا تو بہت ڈر گیا۔ اب وہ چلتی ہوئی میرے قریب آئیں اور کہنے لگی، رکشے والے تم اس حویلی میں کیسے اندر آ گئے؟ میں کانپتے لہجے میں ان سے کہنے لگا، میں کسی غلط ارادے سے یہاں نہیں آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ جنات کا قبیلہ اس حویلی میں آباد ہے، لیکن آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے، اسی وجہ سے ہی اس امانت کو لٹانے میں آج اس حویلی میں آیا تھا۔ وہ جن زادیاں حیران تھیں، پھر کہنے لگی، رکشے والے تم بہت ایماندار نکلے۔ ہاں وہ ماں پارا کے کچھ زیورات تھے جو اس رات سنار سے لے کر آئی تھی، لیکن ہم غلطی سے اس رکشے میں بھول گئے تھے۔ لا دو ہمارے زیورات کہاں ہیں؟ پھر میں ان سے کہنے لگا، میں آج تو آپ کو یہاں پر دیکھنے آیا تھا، آپ یہیں رہتی ہیں یا نہیں۔ اس کی وجہ سے ان قیمتی زیورات کو اپنے ساتھ نہ لا سکا تھا، لیکن آپ جب کہیں گی میں انہیں لے کر آ جاؤں گا۔ ماں پارا جن زادی نے اس رکشے والے کو دیکھا، اسے وہ بہت اچھا لگا تھا۔ وہ اس کی ایمانداری سے متاثر ہوئی تھی، اس لیے اسے کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے تم یہاں مت آنا، کیونکہ اگر ہمارے رکھوالے جنات نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو ایسا نہ ہو کہ وہ بنا سوچے سمجھے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ میں اپنے زیورات لینے خود آؤں گی تمہارے گھر۔ میں ان کی باتیں پر سن کر گھبرا گیا تھا، لیکن پھر میں نے کہہ دیا، ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی۔ اب میں اس رات واپس آ گیا تھا، لیکن حیران بھی ہوا تھا، کیونکہ وہ جن زادیاں بالکل انسانوں کی طرح دکھائی دیتی تھیں۔ شاید انہیں انسان بن کر رہنا اچھا لگتا تھا۔ اب میں واپس گھر آ گیا تھا، پورا جسم پسینے سے شرابور، خوف زدہ شکل لیے۔ جب میں چارپائی پر بیٹھا تو اماں نے کہا، بیٹا کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ پھر میں نے اماں کو پوری بات بتا دی کہ کس طرح رات کی آدھی پہر میں اس حویلی میں گیا تھا۔ پھر میں نے اماں کو کہہ دیا کہ آج نہیں تو کل وہ جن زادی اپنی امانت لینے آ جائے گی۔ اماں تو خوف سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی تھی، کہنے لگی، یہ تو نے کیا کیا؟ تمہیں کیا ضرورت تھی اس حویلی میں جانے کی؟ اگر وہ جنات تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیتے تو پھر میں نے کہا، ماں امانت امانت ہوتی ہے، پھر چاہے وہ انسان کی ہو یا کسی جنات کی۔ اس پوری رات میں نہیں سو پایا تھا، عجیب عجیب سے خیالات پوری رات میرے ذہن میں آتے رہے۔ اب اماں دن رات پریشان رہنے لگی۔ دونوں چھوٹی بہنیں میٹرک کر چکی تھی، اب اماں سے ضد کر رہی تھی کہ اب انہیں کالج بھی پڑھنا ہے، لیکن اماں انہیں سمجھانے لگی کہ گھر کے حالات ٹھیک نہیں، ابھی تمہارے بھائی کے اوپر بہت ذمہ داریاں ہیں، اس سے تنگ نہ کیا کرو۔ لیکن میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنی بہنوں کی ہر خواہش پوری کروں گا۔ اگر ان کے دل میں پڑھنے کی آرزو ہے تو میں انہیں ضرور کالج میں داخلہ دلواؤں گا۔
پھر اس رات اچانک ہی دروازہ بجا۔ میں گھر پر ہی تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے دوپٹے سے چہرہ چھپا رکھا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے میں نے پہچان لیا کہ کوئی اور نہیں، وہی جنزادی ماں پارا تھی۔ وہ یقیناً اپنی امانت لینے آئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ 1 منٹ آپ رکیں، میں بھی لے کر آتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی، رکشے والے، مجھے اندر آنے کا نہیں کہو گے؟ میں اس کی بات سن کر گھبرا گیا، پھر اس اندر آنے کا کہہ دیا۔ اب وہ آنکھیں گھما کر پورے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر میں نے اندر چھوٹی سی صندوق سے اس کے زیورات لا کر اسے تھما دیے۔ وہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی، پھر کہنے لگی، میں نے بہت شوق سے خریدے تھے۔ یوں تو ہمارے لیے کوئی بھی چیز حاصل کرنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ میرے بابا قبیلے کے سردار ہیں، اسی لیے ہمارے پاس ہیرے جواہرات کی کوئی کمی نہیں، لیکن جو بھی چیز مجھے پسند آتی ہے میں اسے حاصل کر کے ہی رہتی ہوں۔ اسی لیے یہ میں نے خود اپنی مرضی سے ایک سونار سے خریدے تھے۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے فوراً ہی غائب ہو گئی تھی۔ میں نے شکر ادا کرنے لگا کہ جن کی امانت تھی اسے مل گئی۔ اب میرے سر سے بوجھ اتر گیا تھا۔ میں رکشہ چلانے پر دھیان دینے لگا تھا۔ اب میں غلطی سے بھی اس حویلی کی طرف نہیں جانا چاہتا تھا۔ اگر کوئی سواری بھی ملتی تو میں صاف انکار کر دیتا۔ اس دن بھی میری سواری یہاں کم لگی تھی۔ میں رات کے 12 بجے ایک سڑک کنارے کھڑا تھا۔ میرے قریب ہی ایک ٹھیلے والا فروٹ بیچ رہا تھا۔ پھر 1 بجنے والا ہوا تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس نے مجھے بھی کہا کہ بھائی رات بہت ہو گئی ہے، اب تم بھی چلے جاؤ، آج کل حالات صحیح نہیں۔ لیکن میں سواری کی تلاش میں آج رات گئے تک سڑک پر ہی موجود تھا۔ ابھی مجھے کھڑے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک میرے کانوں میں ہنسی کی آوازیں آئیں۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو حیرت سے اچھل پڑا۔ وہی تینوں جنزادیاں مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھیں۔ میں دل میں سوچنے لگا، ان کی امانت تو میں لوٹا چکا ہوں، پھر یہ میرے پیچھے کیوں پڑی ہیں؟ کہیں آج پھر یہ میرے رکشے میں نہ بیٹھ جائیں۔ یہی سوچ کر میں نے رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی رکشہ سٹارٹ کروں اور گھر کی طرف چلا جاؤں۔ پھر ایک جنزادی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، رکشے والے، ہمیں حویلی کی طرف چھوڑ دو گے؟ میں خود کے اندر اتنی ہمت پیدا نہ کر پا رہا تھا کہ جنزادی سے کہتا کہ میں وہاں نہیں جانا چاہتا، اسی لیے خاموش کھڑا رہا۔ تبھی دوسری جنزادی کہنے لگی، دیکھو تو یہ کتنا خوف زدہ ہے، ابھی تو ہم اس کے سامنے انسانی روپ میں آئے ہیں، اگر اپنے اصل روپ میں آگے تو یہ بیچارہ تو بے ہوش ہو کر گر جائے گا۔ وہ تینوں اب کہکے لگا کر ہنس رہی تھی۔ میں کچھ شرمندہ سا ہو گیا تھا، پھر کہنے لگا، جس طرح میں اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہوں، اس طرح آپ بھی ایسے ہی مخلوق ہیں۔ میں ڈر نہیں رہا ہوں، لیکن اس کی حویلی یہاں سے بہت دور ہے اور میرا آنے جانے کا پٹرول بہت زیادہ لگ جاتا ہے۔ ویسے بھی اس دن بھی آپ مجھے کرایہ نہیں دیا تھا۔ میری یہ بات سن کر ایک جنزادی کہنے لگی، اسی لیے تو ہم تمہارے پاس آئے ہیں، کیونکہ وہ کرایہ تو بہت معمولی سا تھا۔ ہم تمہیں ایک خاص چیز دینے آئے ہیں، لیکن اس سے پہلے تمہیں ہماری ایک بات سننی ہوگی۔ میری یہ بہن، جس کا نام ماں پارا جنزادی ہے، یہ تمہاری ایمانداری سے بہت متاثر ہو گئی ہے اور تمہیں اپنا دل دے بیٹھی ہے۔ کیا تم اس سے دوستی کرو گے؟ میں حیران ہو کر اس جنزادی کو دیکھا جو بڑے پیار سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر دوسری جنزادی کہنے لگی، ماں پارا سے دوستی کر لو، تمہیں بہت فائدہ پہنچائے گی، تمہاری زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ اب میں کشمکش کا شکار تھا، انہیں انکار کرنے کی جرت نہ تھی اور نہ ہی میں حامی بھر سکتا تھا۔ اس طرح سے تو پھر یہ ہر وقت میرے آمنے سامنے ہی آتی رہیں گی اور ڈراتی رہیں گی۔ پھر ماں پارا کہنے لگی، مجھے ایماندار لوگ بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں نے آج تک کسی انسان کو اس نظر سے نہیں دیکھا۔ تم بہت اچھے ہو، بس میں چاہتی ہوں کہ میں تمہارے لیے کچھ کروں، تمہاری زندگی بدل کر تمہاری ذمہ داریوں کو کم کرنا چاہتی ہوں۔ اس جنزادی کی بات نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ پھر میں نے اپنے دل کی رضامندی پر اس جنزادی سے دوستی کے لیے حامی بھر لی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میں چند دن تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں رہنا چاہتی ہوں، اس کے لیے تمہیں اپنے گھر والوں سے بہانہ بنانا ہوگا۔ میں تمہارے رکشے میں پوری دنیا دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب وہ جنزادی واپس اس حویلی میں چلی گئی تھی، جبکہ ماں پارا میرے ساتھ گھر جا رہی تھی۔ میں خوف کا شکار تھا، کہیں اماں اس کے ساتھ مجھے دیکھ کر خوف زدہ نہ ہو جائے، لیکن میں اماں کو یہ سچائی نہیں بتاؤں گا کہ وہ انسانی لڑکی نہیں بلکہ جنزادی ہے۔ جب میں رات کے آدھے پہر اس جنزادی کو اپنے ساتھ لے کر گھر پہنچا تو اماں نے پہلے ہی دروازہ کھولا تھا۔ وہ حیران رہ گئی کیونکہ آج میرے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ پھر اماں کے پوچھنے پر میں نے انہیں کہہ دیا کہ یہ لڑکی اس حالت میں سڑک پر کھڑی تھی، بہت برے حالات سے گزر کر آئی ہے، اس لیے یہ ہمارے ساتھ گھر رہے گی، پھر کسی شیلٹر ہوم میں چلی جائے گی۔ میرے اس جھوٹ پر وہ جنزادی بڑی حیرت سے میرا چہرہ دیکھ رہی تھی، لیکن میں نے اسے نظریں چرا لیں۔ میں اسے کیا بتاتا کہ ہمارے معاشرے میں چاہے کوئی نوجوان لڑکی ہو یا جنزادی، اس کا آدھی رات کو کسی نوجوان لڑکے کے ساتھ آنا
ٹھیک نہیں سمجھا جاتا۔ اماں نے نہ جانے میرے جھوٹ پر یقین کیا تھا یا نہیں، لیکن ان کے نظریں اس جنزادی پر جمی تھیں جس نے گلے میں سونے کا خوبصورت گلو بند پہن رکھا تھا، جبکہ ہاتھوں میں موٹے موٹے سونے کے کنگن، کانوں میں بھی سونے کی بالیاں ڈال رکھی تھی۔ شاید اسی وجہ سے وہ شک بری نظروں سے اس جنزادی کو دیکھے جا رہی تھیں۔ اب وہ اس گھر سے میرے ساتھ ہی رہنے لگی۔ جیسے ہی رکشہ چلا کر گھر لوٹتا، وہ فوراً ہی ہوشی سے دروازہ کھولتی اور پھر اماں اور چھوٹی بہنوں کے سو جانے کے بعد وہ میرے ساتھ رکشے میں بیٹھ کر باہر نکل آتی۔ اب رات کو وہ کبھی کسی جگہ جانے کی فرمائش کرتی تو کبھی کسی جگہ۔ اب میں پورا دن تھکا ہارا ہوتا، لیکن پھر بھی اس جنزادی کی فرمائش پر میں اسے ہر جگہ پر گھماتا جہاں وہ چاہتی تھی۔ اماں اور بہنوں کی اس سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن میں گھر آیا تو اماں مجھے کہنے لگی، دیکھو تو صحیح یہ لڑکی کتنی اچھی ہے۔ آج مالک مکان دروازے پر کھڑا ہو کر شور کر رہا تھا تو کہنے لگی کہ دوبارہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بیچاری لڑکی نے اپنے کانوں سے سونے کی بالیاں اتار کر اس مالک مکان کو دے دی۔ میں تو شرمندہ ہی ہو گئی تھی، لیکن کیا کرتی، میری بھی تو مجبوری تھی۔ اب میں اماں کو کیا بتاتا کہ وہ جنات کے شہنشاہ کی بیٹی ہے، اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، ان بالیوں کی بلا اس کی نظروں میں کیا حیثیت تھی۔ پھر اماں کی اگلی بات پر میں حیرت سے اچھل پڑا جب وہ کہنے لگی، تم اس لڑکی سے شادی کر لینا۔ میں تو کہتی ہوں لاوارث ہے، اچھا ہے، اسے بھی سہارا مل جائے گا۔ میری اماں بے شک اتنے ہی اچھے دل کی تھی۔ میں نے اماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور کہنے لگا، خدا کے لیے اماں یہ بات اس کے سامنے نہ کہہ دینا۔ میں انہیں کیسے بتاتا کہ وہ جنزادی میرے پیچھے پڑی ہے، نہ جانے وہ کتنے دن تک اس گھر میں رہے گی۔ ایک دن آدھی رات کو میرا رکشہ خراب ہو گیا اور رات کے 2 بج گئے، لیکن میں سڑک پر ہی بری حالت میں کھڑا تھا۔ آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا جس سے میں مدد کرنے کو کہتا، نہ ہی کوئی مکینک کی دکان تھی۔ جب بھی کبھی ایسی حالت میں ہوتا تو میرے اوپر شدید مایوسی طاری ہو جاتی تھی۔ مجھے اپنی غربت سے نفرت ہونے لگی تھی۔ رکشہ بھی توبہ کے زمانے کا خریدا ہوا تھا، کم از کم اس رکشے کو 12 سال ہونے والے تھے، تو میرے پاس موبائل بھی موجود نہ تھا۔ دور دور تک کسی انسان کے اثرات نظر نہیں آ رہے تھے۔ ابھی میں پریشان حالت میں کھڑا ہی تھا کہ اچانک مجھے دور سے 2 آدمی آتے ہوئے دکھائی دیے۔ لمبے چوڑے قد کے وہ 2 آدمی سیدھے میری طرف آ رہے تھے۔ پھر وہ میرے پاس آ کر رکے اور کہنے لگے، کیا ہوا نوجوان، پریشان نظر آتے ہو، چلو ہم تمہاری مدد کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے چند ہی سیکنڈ میں رکشہ ٹھیک کر کے مجھے دے دیا اور کہنے لگے، چلو ہم تمہیں گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرنے لگا تو وہ کہنے لگے، ہم کسی کے کہنے پر یہاں آئے ہیں۔ یہ کہہ کر جیسے ہی میں نے رکشہ آگے بڑھایا وہ خود بخود ہی رکشے سے غائب ہو گئے تھے۔ میں بالکل سن ہو گیا، سمجھ نہ آئی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی رات کے 3 بجے گھر پہنچا، ماں پارا میرا انتظار کر رہی تھی۔ اب اماں کی بجائے زیادہ تر یہی جنزادی دروازہ کھولتی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، میں نے ہی ان جنزادوں کو تمہارے پاس بھیجا تھا تمہاری مدد کے لیے۔ اب میں سمجھ گیا کہ وہ آدمی اس سنسان جگہ پر آدھی رات کے پہر میرے پاس کیوں آئے تھے۔ پھر ایک دن وہ جنزادی کہنے لگی، میں وہ جھیل دیکھنا چاہتی ہوں جس کا پانی نیلا ہے، وہاں پر آج تک کوئی نہیں گیا۔ سوچتی ہوں تمہارے ساتھ جاؤں گی تو دنیا کو تمہاری نظر سے دیکھ پاؤں گی، ورنہ ایسی جگہوں پر ہم جنات کو کوئی ٹکنے نہیں دیتا۔ اب وہ ایک خوبصورت لڑکی کے روح میں میرے ساتھ موجود تھی۔ میں اس کے کہنے پر اسے اس نیلی جھیل کے پاس لے آیا تھا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ پھر میں انہیں اسے پورا دن اور پوری رات گھمانے کے بعد تھک ہار کر گھر لوٹا تھا۔ پھر وہ دوسرے دن میں اٹھا تو اماں تشویش سے کہنے لگی، وہ لڑکی نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو گھر میں موجود ہی نہ تھی۔ ایسا تو نہیں کہ وہ کہیں بھاگ گئی ہے، ایسی تو نظر نہیں آتی تھی وہ۔ میں بھی تشویش میں مبتلا ہو گیا، کہیں وہ جنزادی ناراض تو نہیں ہوگی، لیکن میں نے تو ایسی کوئی خطا نہیں کی تھی۔ کچھ چپ چاپ بھلا کہاں جا سکتی تھی، ہو سکتا ہے اپنے قبیلے میں واپس چلی گئی ہو۔ اب میرے دن بڑی خاموشی سے گزر رہے تھے۔ ایک عجیب سی مایوسی تھی جو میرے پورے وجود پر چھائی ہوئی تھی۔ ایک رات میں گھر واپس آیا تو اماں کہنے لگی، یہ کوئی آدمی خط دے کر گیا ہے تمہارے لیے۔ جب میں نے وہ خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا، تمہاری قسمت بدلنے والی ہے، اگر اپنا انعام لینا چاہتے ہو تو اس درخت کے نیچے آ جانا جہاں پر تم پہلی دفعہ ہم سے ملے تھے۔ نیچے جنزادی ماں پارا کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں حیران ہوا، ایک بار پھر مجھ سے وہیں جانا تھا، اگر میں نہ جاتا تو وہ یہاں آ جاتی۔ پھر اس رات میں نے رکشہ ہی نہ نکالا بلکہ پیدل ہی وہاں پر جا پہنچ گیا۔ اب میں اس طرح نیچے کھڑا تھا، انہی جنزادیوں کا انتظار کر رہا تھا جنہوں نے مجھے یہاں بلایا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے کانوں میں چنچل ہنسی کی آوازیں آئی تھیں۔ دور سے ہی ان کے رنگین لباس نظر آئے اور یوں ہی ہنستی مسکراتی تینوں ایک ساتھ آیا کرتی تھیں۔ پھر ماں پارا کہنے لگی، دیکھو یہ رکشے والا کتنا اچھا ہے، اس نے بغیر کسی معاوضے کے نہ صرف مجھے پوری دنیا دکھائی
بلکہ ایک بار پھر یہ شکایت نہیں کی کہ میرے حالات اتنے برے ہیں۔ پھر دوسری جنزادی کہنے لگی تمہارا دل تو یوں ہی اس نوجوان پر آیا ہے۔ پھر ماپیرا کہنے لگی ہاں، لیکن اب میں اسے پریشان نہیں کروں گی، اب میں اس کی زندگی بدلنا چاہتی ہوں۔ پھر اس نے اپنی چادر میں چھپائی ہوئی وہ پوری تھیلی میرے حوالے کر دی، کہنے لگی یہ تمہارے صبر کا انعام ہے جو تم نے اپنی زندگی میں کیا ہے۔ تمہاری عادت باقی انسانوں سے بہت مختلف ہے، مجھے یقین ہے کہ تم دولت پا کر بھی بالکل بھی نہ بدلو گے، لیکن اس کے لیے ہماری ایک شرط ہے، جب ہمارا دل چاہے گا ہم تمہارے ساتھ گھومنے پھرنے تمہاری دنیا میں آ جائیں گے، اور جاؤ اور اپنی قسمت بدلو۔ آج کے بعد تم ایک رکشے والے نہیں بلکہ ایک بہت بڑے انسان کہلاؤ گے۔ میں بار بار ان کا شکریہ ادا کرنے لگا تو وہ مسکرا دی، پھر کہنے لگی میں نے تمہارے گھر میں رہ کر بہت کچھ سیکھا، اور دنیا کو تمہاری نظروں سے دیکھ کر یہ احساس ہوا کہ بعض چیزیں جو انسانوں کے لیے خاص ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے بالکل عام سی نظر آتی ہیں، لیکن جو انسانوں کے لیے عام ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے بہت خاص ہوتی ہیں۔ تمہیں زندگی میں کبھی بھی کوئی پریشانی آئے تو بس ہم تینوں کو یاد کر لینا، ہم تمہارے سامنے حاضر ہو جائیں گی۔ اور ہاں، اگر کوئی لڑکی بھی تمہیں آدھی رات کو مدد کے لیے بلائے تو تم کبھی بھی انکار مت کرنا۔ ماں پارا مجھے بہت محبت سے دیکھتی ہے وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں تو میری سوچ سے بھی زیادہ قیمتی خزانہ موجود تھا۔ میں رات کے 3 بجے گھر پہنچا تو اماں میرے انتظار میں پریشان بیٹھی تھی۔ پھر کہنے لگی تم ہی تو میری زندگی کا سہارا ہو، دیکھو تو صحیح تمہیں دیر ہو جاتی ہے تو میرا کلیجہ باہر کو آنے لگتا ہے۔ میں نے اماں کو تسلی دی اور کہنے لگا اماں فکر نہ کرو، اب یہ بیٹا کبھی دیر سے نہیں آئے گا۔ پھر میں نے اماں کے سامنے وہ تھیلی رکھ دی جس میں وہ قیمتی خزانہ موجود تھا جسے ایک بار اماں نے مجھے بیچنے کا کہا تھا۔ اماں بحیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر سر تھام کے کہنے لگی نہ جانے تم کیا کرتے رہتے ہو، اب یہ کہاں سے آ گیا، کون بھول گیا تمہارے رکشے میں۔ میں نے پیار سے اماں کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا یہ سب آپ کا ہے۔ ہمارے گھر میں رہنے والی وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ایک جن زادی تھی۔ میں نے ان کی چند خواہشات پوری کی تو بدلے میں اس نے مجھے اس قیمتی خزانے سے نوازا۔ اماں بہت خوش ہو رہی تھیں، بار بار خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ اب میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی، لیکن میں نے صرف اپنے حالات نہ بدلے تھے بلکہ میری طرح کے نوجوانوں بھی میرے حالات پریشان نظر آتے تھے۔ میں ان کی پریشانی کم کرنے کی کوشش کرتا۔ میری تینوں بہنیں شہر کے سب سے اچھے کالج میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ ابھی بھی مجھے سڑک پر کنارے کوئی اکیلی لڑکی کھڑی نظر آتی ہے تو میں اسے گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی ہوتی ہیں جو ہمیں ایک دن کسی بڑے مقام پر پہنچا دیتی ہیں۔ آج بھی ان تینوں جن زادیوں کی ہنسنے کی آوازیں میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ سنا ہے وہ شاید شاہ ویلی آج بھی سنسان اور بسیدہ نظر آتی ہے، لیکن وہاں رہنے والی مخلوق کس قدر زندہ دل اور مہربان ہے یہ صرف میں ہی جانتا ہوں۔ حالات کی گرم چکی میں پیسنے کے بعد آج میں عیش بڑے دن گزار رہا ہوں۔ زندگی نے ایک بار پھر سے مجھے ہنسنا سکھا دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگے تو شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے، شکریہ۔